تو جناب آج ہم ویڈیو کا دوسرا حصہ جو ہے نا وہ شروع کرتے ہیں۔ اس میں آج آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح سے عمران خان صاحب جو ہیں ان کو پبلک کے ووٹ سے لایا جائے گا، عوام کے ووٹ سے لایا جائے گا اور انہیں 2/3 اکثریت سے انشاءاللہ جو ہے نا وہ پاکستان کا صدر منتخب کیا جائے گا۔ یہ دیکھیے گا آپ کا جو پارلیمانی نظام ہے یہ ختم ہو جائے گا۔ اس کی جو گونج ہے یہ پچھلے دور حکومت میں، عمران خان کے دور حکومت میں جو ہے نا یہ سامنے آئی تھی، اور میرا خیال ہے کہ کچھ جو سپر پاورز ہیں انہوں نے جب دیکھا تھا کہ پارلیمانی نظام اگر پاکستان میں ختم ہو جاتا ہے اور اس کی جگہ صدارتی نظام لے لیتا ہے تو پھر تو ان کے ہاتھوں میں جو کھیلنے والے پپٹس ہیں، جو وہاں پر ممبران ہیں، وہ تو ختم ہو جائیں گے یا ان کی حیثیت ختم ہو جائے گی۔ تو یہ تو بہت خطرناک تھا ان لوگوں کے لیے۔ اب انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو یہ پارلیمانی نظام آئے گا، لیکن اس سے پہلے آپ لوگوں کے لیے میرے پاس ایک بہت بڑی ایسی خبر ہے کہ جس کا ذکر جو ہے وہ میں اپنے سوشل میڈیا کے اوپر، اپنے فیس بک کے اوپر اور ٹویٹر کے اوپر جو ہے وہ کرتا آ رہا ہوں، اور بہت سے دوستوں نے جو ہے اس خدشے کا اظہار کیا تھا کہ پاکستان کا جو نیوکلیر جو پروگرام ہے اس کو رول بیک کیے جانے کا امکان ہے۔ یہاں پاکستان نے جو اپنے نیوکلیر ویپنز جو بنا رکھے ہوئے ہیں ان کا ایک بڑا خطرناک قسم کا ذخیرہ جو ہے پاکستان کے پاس موجود ہے، تو اس کو ختم کرنے کے لیے جو ہے وہ ہماری جو سپر پاورز ہیں امریکہ سمیت وہ اس کے لیے تگودو کر رہی ہیں، اور رجیم چینج جو ہے وہ بھی اسی سازش کا ایک حصہ جو ہے نا وہ قرار دیا جا رہا ہے، بلکہ جاتا رہا ہے۔ تو خبر یہ ہے کہ ہالی ووڈ والوں نے کچھ ایسی موویز جو ہیں اس موضوع پر بنانا شروع کر دی ہیں جس کے اندر انہوں نے اس موضوع کو ڈسکس کیا ہوا ہے کہ پاکستان کا جو نیوکلیر پروگرام ہے اس کو کیسے ختم کیا جائے گا۔ اور آج میں اس ویڈیو کے آخر میں یا درمیان میں کہیں آپ کو اس کے مناظر دکھاؤں گا، مختلف جو ویڈیوز ہالی ووڈ کے اندر جو ہے نا وہ بن رہی ہیں، اور یہ 3-4 ویڈیوز اس طرح کی ہیں کہ جن سے جو ہے نا یہ پتہ چلتا ہے کہ جو ہالی ووڈ والے ہیں وہ جس موضوع پر فلم بنا رہے ہیں وہ موضوع جو ہے وہ آج کل جو سپر پاورز ہیں، جو امریکہ ہے، یورپ ہے، اور اس کے علاوہ جو اسرائیل ہے جو ہمارا جسے ہم اپنا ازلی دشمن سمجھتے ہیں، وہاں پر یہ ڈیبیٹیبل ہے، انڈر ڈیبیٹ ہے، اور ڈسکشن جو ہے اس پر کی جا رہی ہے۔ تو دعا یہ کریں کہ جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں اللہ کرے ایسا ہی ہو، اور مجھے یقین ہے 100% یقین ہے کہ ایسا ہوگا۔ آرمی ہماری جو ہے وہ فری اینڈ فیئر الیکشن جو ہے نا اس کی نگرانی کرے گی، اور اس کے جواب میں، اس کے نتیجے میں عمران خان صاحب جو ہے وہ 2/3 اکثریت سے آئیں گے، اور انشاءاللہ یہ نظام جو ہے وہ بالکل بدل جائے گا، اور اس کا ایک بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کا جو ایٹمی پروگرام ہے وہ محفوظ بھی ہو جائے گا۔ اور دوسری ایک بات، آپ کی جو آرمی ہے جس کی وجہ سے، جس نے کچھ ایسی پالیسیوں کی وجہ سے جو ہے نا اس کے لیے مسائل جو ہے نا وہ ریاست کے اندر آئے ہیں، عوام کے دلوں کے اندر جو ہے نا کچھ ان کے لیے جو ہے نا وہ اچھے جذبات نہیں دیکھے جا رہے، وہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ کور اپ ہو جائیں گی، اور انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو آرمی کو ایک وہ والا سٹیٹس جو ہے نا ملے گا جو آج سے پچھلے 76 سال میں جو ہے نا وہ اسے نصیب نہیں ہوا۔ اس کی وجہ کیا ہوگی کہ یہ اپنے بیرکس میں واپس جانے جا رہی ہے، یہ اپنا جو کام تھا اس کا اسے نبھانے کے لیے جا رہی ہے، اسے کرنے کے لیے جا رہی ہے۔ اس کا کام جو ہے وہ سرحدوں کا دفاع کرنا اور عوام کی جو حفاظت ہے وہ کرنا ہے، اور انشاءاللہ یہ پہلے بھی کرتی رہی ہے۔ بیچ میں کہیں آ جاتے ہیں اس طرح کے جو نا وہ لوپس آ جاتے ہیں ریاستوں کے اندر، تو اس طرح کا ایک لوپ جو ہے نا وہ آیا ہوا ہے ہمارے ملک کے اندر، انشاءاللہ یہ ختم ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ دعا کریں کہ ہمارا جو ایٹمی پروگرام ہے یہ محفوظ رہے، یہ محفوظ ہوگا تو ہم لوگ محفوظ ہیں، اور انشاءاللہ یہ اچھے طریقے سے اسے چلایا جائے گا تو ہم اسی نیوکلیر انرجی سے جو ہے نا وہ بجلی بھی پیدا کریں گے جو سستا ترین ذریعہ ہوگی، ایون کہ یہ پانی سے بھی زیادہ سستا ذریعہ ہوگی، ٹھیک ہے۔ اور دعا کریں کہ ہم 76 سال کا سفر جو ہے وہ نئی آنے والی جو حکومت ہوگی جو اسٹرانگ بھی ہوگی اور عوام کی رائے سے جو ہے نا بنے گی، وہ بھی جو ہے نا ہمارا سفر مکمل ہو جائے گا۔ اور انشاءاللہ میں آپ کو ایک یقین دلا رہا ہوں کہ جو عمران خان صاحب ہیں یہ آنے والے وقت میں صلاح الدین ایوبی ثابت ہوں گے مسلمانوں کے لیے۔ مسلمانوں کے لیے انہوں نے جو یہودی ہیں ان سے قبلہ اول جو ہے نا وہ آزاد کروایا تھا، تو انشاءاللہ عمران خان صاحب جو ہیں یہ اسلامی دنیا کے لیے اسلامی ریاست جو کہ ایٹمی طاقت ہے اسے آزاد کروانے جا رہے ہیں، اور انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو اگر یہ حقیقی آزادی پا گیا یہ ملک، یہ ریاست جو ہے وہ واقعی اسلامی ریاست میں، ریاست مدینہ میں ڈھل گئی، تو یقین مانیں
जो मुस्लिम दुनिया है वो एक दफ़ा फिर जो है वो जाग जाएगी और मुतहद हो जाएगी, और उनका इतिहाद जो है वो जो हमारे जो सलीबी ताकतें हैं, हमारी जो दुश्मन ताकतें हैं, उनको हमेशा से चुपता रहा है। और अगर ये ऐसा हो जाता है तो इंशाअल्लाह जो ना वो इस्लाम एक दफ़ा फिर दुनिया का मजबूत तरीन जो है ना मज़हब बनकर उभरेगा। वो ऑलरेडी है, उसका जो मैसेज है, जो पैगाम है, वो सबको पता है, जिसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि इस्लाम का मतलब इस्लामती है। तो हम, लेकिन फिर भी कुरान कहता है कि इस्लामती के लिए ना, अमन के लिए वो ताकत का इस्तेमाल ज़रूरी है, और इसी के लिए अल्लाह ताला ने जहाद जो है ना वो फ़र्ज़ किया हुआ है। अभी हमारा टॉपिक जहाद नहीं है, लेकिन इंशाअल्लाह ऐसा वक्त आएगा कि जब मुसलमान जो है ना वो अपने असल मकसद को जो है ना वो पा जाएंगे, और ये तब होगा जब इनके पेटों की जहन्नम जो है वो बुझेगी, भूख ख़त्म होगी, इस मुल्क के अंदर एक इकोनॉमिक जो रेवोल्यूशन है वो आएगा, यहाँ पर इंडस्ट्री आएगी, यहाँ पर ज़राअत जो है वो तरक्की करेगी। और जब हम इस काबिल हो जाएंगे कि हमारा जो रुपया है वो डॉलर नहीं, डॉलर के मुकाबले में नहीं, तो कम अज़ कम उस सतह पर आ जाएगा जो आज से 40 साल पहले हुआ करता था। और ये ऐसा तब मुमकिन है जब आपके अंदर, आपके मुल्क के अंदर जो है ना वो सरमायाकारी आएगी। और सरमायाकारी, यकीन माने, सरमायाकारी सिर्फ तब आएगी जब हमारे इमरान खान साहब आएंगे, क्योंकि जितने भी ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं, जितने भी वेस्टर्न स्टेट्स हैं जो कि दुनिया में वाक़अतन एक हकीकी शक्ल में अमन चाहते हैं, वो पाकिस्तान में सरमायाकारी करना चाहते हैं। लेकिन प्रॉब्लम वही चलता रहा है जो 76 साल से चलता रहा है कि 3.5 साल बाद, 4 साल बाद, 3.5 साल बाद, 4 साल बाद रजीम चेंज होया करता था, मुख्तलिफ अंदाज में हुआ करता था। इस दफ़ा जो हुआ है ये भी थोड़ा मुख्तलिफ अंदाज में है, थोड़ा सफाकाना अंदाज है, जिसमें जो है ना वो पब्लिक ओपिनियन को जो है ना उसको क्रश किया गया है, और जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनके कारकुन को क्रश किया गया है। और इंशाल्लाह जो मैंने पिछली वीडियो में बात की थी, और इसमें भी मैं इसी बात का इरादा कर रहा हूँ कि अल्लाह ने चाहा ना तो वो जो कुछ था वो सारा आपको ड्रामा जो है नजर आएगा, ड्रामा साबित हो जाएगा। Yesterday, an Indian general named Pranab Bhatnagar mobilized his armed brigade. In a matter of hours, he was crossed the border out of Kashmir into my country. Sir. With our military fractured, our nuclear weapons seized, Pakistan has now nothing that would pose a sufficient threat to make this butcher turn back. Yes, but we do. Yes, you do. You will fire one Trident D5 nuclear missile at those invaders, or my lieutenant on that boat will be forced. You cannot begin by killing innocent civilians. 1 minute. And don't lecture a Pakistani about innocent civilians. I need more time. Sir, my parents are on that boat. Everyone on the con will keep their thoughts to themselves. What? What is he saying? Mr. Speaker, if we don't act, there won't be a United States of America. This is Executive Order 188, issued by the President, directing a team of Navy SEALs to assassinate Dr. Oscar Neal, the UN weapons inspector in Pakistan. This has been verified. That is an authentic order, sir. No, has it been verified that the order was carried out? The inspector is dead. At the hands of the Pakistanis? No, Connie. We did it. We killed him. Our SEALs. You're supposed to be in jail, Admiral. As far as anyone knows, I am. Just have a few friends in low places. Okay. We all need to walk out of here this very second before somebody says something they're going to regret. Mr. Speaker, you know I'm not generally squeamish about the preemptive use of force. In fact, I've personally jammed quite a few appropriation bills past you in my time. And since politically, I straddle a line just slightly to the left of Attila the Hun, you will believe me when I say I did not get into this in order to take down my best and only paying customer. This is Petty Officer Barry Hopper, the Navy SEAL who received orders to plant evidence of suitcase nukes and to assassinate the nuclear inspector who had determined that there were no such devices in Pakistan. And this is him carrying out those orders, which were then followed by a nuclear first strike. General Ashland, Mr. Speaker, you both know me. I really don't care about anyone other than myself. So, if this got me pissed off, what should it do to others? याद है मुझे, ठीक है, भूलना नहीं है। सब्सक्राइब करें, और इसके अलावा इसके अंदर होता है कुछ इस तरह का गालबन, ठीक है, उसको लाइक करके तो घंटी का बटन जरूर